على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں میں اگر کسی طرح کی کمی خطا واقع ہوتی ہے تو اس کے لیے صدقہ فطر اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ ہم پر صدقہ فطر مقرر کیا گیا کہ ہم صدقہ فطر دیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو روزے کے اندر کمی ہوئی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ کمی معاف ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے یہ معلق ہوتے ہیں، جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے وہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، قبول ہوتے ہیں۔ یہاں بنیادی اعتبار سے ایک ضروری بات یہ سماعت فرمائیں کہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں صدقہ فطر کے حوالے سے جو ہمارا ایک عرصہ دراز سے ذہن بنا ہوا ہے اور اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی، وہ یہی ہے کہ صدقہ فطر صرف جو گندم کا آٹا ہوتا ہے اس کی قیمت کے برابر ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک غریب شخص ہے، وہ جب صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ بھی وہی گندم کے آٹے کا 100 روپے صدقہ فطر ادا کرے گا، اور ایک امیر ترین شخص ہے، وہ بھی جب صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ وہی 100 روپے کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں گندم تو بہت بعد میں آیا، پہلے جو صدقہ فطر مقرر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے اور جو شریف کے ذریعے، اس کے ذریعے صدقہ فطر مقرر کیا گیا۔ اچھا، اب ان کی جو مقدار ہے یہ کتنے وزن کے ہونے چاہیے، تو اس کا موٹا سا حساب تو یہ سمجھ لیں کہ جب گندم ہوتا ہے تو وہ 2 کلو میں 80 گرام کم آٹا، 2 کلو میں 80 گرام کم آٹا، یہ یا اس کی قیمت دینی ہوتی ہے۔ جب جو ہو یا کھجور ہو یا کشمش ہو، تو اس کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ 4 کلو میں 160 گرام کم، 4 کلو میں 160 گرام کم۔ اب اس کی قیمت علماء نے نکال کے یہ ہمیں بتا دی کہ ہمارے دور کے اندر اس کی کون سی قیمت کتنے کی بنے گی۔ تو اب ہم بہت سارے کام کرتے ہیں ایسے کہ جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے بعض علماء نے یہ دی کہ قربانی ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو چاہے وہ لکھ پتی ہو، جس کے اوپر واجب ہو گئی، اب اگر ان میں سے ہر ایک فقط ایک حصہ کر لے گا جو اس کے حصے کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی ایک بکری جو 1 سال کی مکمل ہو چکی، دبلی پتلی سی لاغر سی ہے، صحیح قربانی کے لائق ہے، اگر وہ کر لی جائے تو کروڑ پتی کی بھی قربانی ہو جائے گی، اور جس کے غریب آدمی جس کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، اس کی طرف سے قربانی عطا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا بنگلہ ہو اس کا، اور اس کے گھر کے باہر ایک بالکل دبلی پتلی سی بکری بندھی ہوئی ہو اور کہا جائے کہ بھائی حضرت اس کی قربانی کریں گے اس طرح، تو میرے خیال میں وہ حضرت شرمائیں گے کہ نہیں جی میں اس کی کیسے قربانی کروں، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے تو میں ایک جانور تھوڑی، میں تو اونٹ بھی کروں گا تو 2 گائیاں تو 10 گائیاں تو 50 بکرے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور اس کی مووی بھی بنے گی، ویڈیو بھی بنے گی، اور سب کچھ پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ حضرت نے دھوم دھام کے ساتھ قربانی کی ہے۔ چلیں اگر اس میں کوئی اچھی نیت اس کی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی قربانی کرنی چاہیے، اچھی سے اچھی کرنی چاہیے، اس میں ثواب ملے گا۔ لیکن وہ کیا ہے، وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ صدقہ فطر عام طور پہ بند مٹھی میں ہوتا ہے، وہ آپ کوئی اسٹال لگا ہوا ہوگا تو اس کو جا کے دے آئیں گے، اس کو تھوڑی کسی کو پتہ چلے گا، نہ آپ کی ویڈیو بنے گی کہ حضرت نے جو ہے وہ کشمش یا کھجور کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا ہے، تو وہاں پر جو صدقہ فطر ہوگا وہ 100 روپے والا ہی ادا ہوگا۔ تو اب جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جس کے پاس مال موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اچھی سے اچھی قربانی کرنی چاہیے، اچھے سے اچھا مال یہ اللہ کی راہ کے اندر دینا چاہیے۔
تو کوشش کریں کہ اس دفعہ ذہن بنائیں کہ آپ پر جو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ قیمت کا دیں. اگر آپ کی وسعت ہے 2400 والا دینے کی 2400 والا دیں. آپ کی وسعت ہے 2000 کی دینے والی تو 2000 کا دیں. 1600 والے کی وسعت ہے اس کی دیں. یہ 100 روپے والا بھی دیں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن جب اللہ نے دیا ہے تو پھر کوشش کر کے اچھے سے اچھا اللہ کی راہ کے اندر دیں. رب العزت جل والا ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی راہ کے اندر اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.